صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی چند آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ رب لم یزل کی بارگاہ عالیہ میں انتہائی ذلت اور عاجزی سے یہ دعا اور التجا ہے، اللہ کریم ان آیات کے متعلق حق سچ بیان کر سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام ان مہینوں میں شامل ہے جن مہینوں کو اللہ کریم نے حرمت والا بنایا ہے۔ 4 مہینے ہیں جنہیں اللہ کریم نے حرمت والا مہینہ بنایا، ان میں محرم الحرام بھی شامل ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس مہینے کا نام ہی محرم ہے، جس کا معنی ہے عظمت والا مہینہ، تعظیم والا مہینہ۔ یہ بڑی ہی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی ہی تعظیم والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یہ عظمت اور شان کسی کی شہادت، کسی کی ولادت یا کسی اور ضمن میں عطا نہیں کی گئی، بلکہ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ جس دن سے ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس دن سے ہم نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی،
منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے بنا دیے۔ ماہ محرم الحرام عظمت اور تعظیم والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ محرم کا مہینہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والے روزے، فرمایا وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشوراء کا روزہ انسان کے لیے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس یوم عاشوراء کے روزے کے بدلے میں اللہ کریم 1 روزے کے بدلے میں انسان کو 30 روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یوم عاشوراء کو اگر دیکھا جائے، آج تو اسلامی تاریخ سے ہم ناواقف ہیں، ہم نے صرف یہی سمجھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے 10 محرم کو عظمت ملی۔ یوم عاشوراء یہ پہلی تاریخوں میں سے، جب سے اللہ کریم نے اس دن کو بنایا ہے، اسی دن سے یہ یوم عاشوراء کا دن عظمت اور فضیلت والا دن چلا آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ کے سارے نبی عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر نبی کے زمانے میں یہ عاشوراء کا دن عظمت والا دن رہا ہے۔ حضرت آدم کا دور آیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا تو اسی 10 محرم الحرام کے دن کو قبول کیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، اللہ کریم نے 10 محرم الحرام کے دن عطا کی۔ حضرت داؤد کو اللہ کریم نے بلندیاں عطا کی، اسی 10 محرم الحرام کو عطا کی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بیماری آئی، اللہ نے شفا دی، اسی 10 محرم الحرام کے دن کو دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، اسی 10 محرم الحرام کے دن سے ملی۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کے دن کو عظمت ملی، محرم الحرام کے دن کو حرمت ملی، محرم الحرام کے دن کو عظمت اور شرافت ملی، تو یہ کسی خاص واقعہ کے پس منظر میں نہیں ملی، بلکہ اللہ کریم نے محرم الحرام کے مہینے کو عظمت اس دن عطا کی، اللہ کریم نے محرم الحرام کے مہینے کو حرمت اس دن عطا کی جس دن اللہ کریم نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن اللہ نے محرم الحرام کو حرمت اور تعظیم عطا کر دی۔ اگلی بات سنیے گا کہ محرم الحرام جو ہی شروع ہوتا ہے،
جو سارے پورا 11 مہینے گانے سنتا رہتا ہے، وہ گانے سننا چھوڑ دیتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے لوگ شادیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے لوگ منگنیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ان دنوں کی تعظیم کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، کیا حرمت محرم الحرام کے ساتھ خاص ہے کہ گانا صرف محرم الحرام میں نہیں سننا، گانا اسی کے ساتھ ساتھ شادیاں صرف محرم الحرام میں کرنا جائز نہیں ہے، منگنیاں صرف محرم الحرام میں کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح گناہ صرف محرم الحرام میں کرنا جائز نہیں ہے؟ لیکن کس وجہ سے انسان منگنیاں بھی چھوڑ دیتا ہے، نکاح بھی چھوڑ دیتا ہے، گناہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح گانا سننا بھی چھوڑ دیا کرتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے، مسلمان کہلوانے والے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، رونے پیٹنے کا مہینہ ہے، جزا فضا کرنے کا مہینہ ہے۔ ڈلوال کے مسلمانوں یاد رکھیے گا، جس طرح اللہ کریم نے اس محرم الحرام کے مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، تو یاد رکھیے گا اس محرم الحرام کے ساتھ اللہ نے 3 مہینوں کو بھی اور معظمت والا حرمت والا بنایا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے نکاح چھوڑ دیا کرتے ہیں؟ کس وجہ سے منگنیاں چھوڑ دیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے ایمان کے پکے لوگ، اگر ان سے کہا جائے کہ محرم الحرام کے اندر شادی کر لو، بادشاہوں سوگ کا مہینہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے لوگوں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اس ذات کا کلمہ پڑھا ہے جو اس آسمان کے اوپر عبادت کے لائق ہے، ہم نے اس نبی کے اوپر ایمان لایا ہے جس نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اس نبی کی زندگی کو دیکھیے، اس نبی کی سیرت کو پڑھیے، آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 نکاح محرم الحرام کے مہینے کے اندر کیے تھے۔ کتنے نکاح کیے تھے؟ 3 مہینے۔ ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، محرم اور سفر میں شادی کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے محرم الحرام سے پہلے کتنا شادیوں کا زور تھا کہ بس محرم شروع ہونے والا ہے۔ کیوں کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ محرم سوگ کا مہینہ ہے، محرم ماتم کا مہینہ ہے، محرم رونے پیٹنے کا مہینہ ہے، محرم جزا فضا کرنے کا مہینہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ رونے پیٹنے کا مہینہ ہے، ماتم کرنے کا مہینہ ہے، نکاح چھوڑ دینے کا مہینہ ہے، منگنیاں چھوڑ دینے کا مہینہ ہے، گناہ چھوڑ دینے کا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر پھر حضرت حسن کی شہادت ہوئی، اس مہینے کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا جائے، جس مہینے کے اندر حضرت علی کی شہادت ہوئی اس مہینے کو بھی حرمت والا مہینہ بنا دیا جائے، جس مہینے کے اندر حضرت عمر کی شہادت ہوئی اس مہینے کے اندر بھی یہ کام کرنا چھوڑ دیے جائیں، جس مہینے کے اندر حضرت ابو بکر کی شہادت ہوئی اس مہینے کو بھی چھوڑ دیا جائے، جس مہینے کے اندر حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اس مہینے کے اندر بھی یہ کام چھوڑ دیے جائے، جس مہینے کے اندر آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پھر تو چاہیے یہ کہ جب حسین کے مہینے کے اندر، جس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی اس مہینے کے اندر اگر نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر گناہ منگنیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر حضرت حسین کی شہادت کے مہینے میں مسلمان گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو پھر حسین کے نانا کی وفات اس مہینے کے اندر ہوئی، وہ مہینہ زیادہ لائق ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ کام چھوڑ دیے جائیں۔ آپ کو کہہ رہا تھا کہ 3 نکاح میرے محبوب پیغمبر نے محرم الحرام کے مہینے کے اندر کیے۔ آپ علیہ السلام نے پہلا نکاح کیا
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا دوسرا نکاح کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، وہ نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، محرم الحرام کے مہینے میں کیا۔ آگے چلیے، جب آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادی کرنے کا وقت آیا تو شیعہ مذہب کے بہت بڑے عالم ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 21 محرم الحرام کو منعقد کیا گیا۔ کس تاریخ کو کیا گیا؟ 21 محرم الحرام کو۔ آگے چلیے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا تو حضرت عثمان اور حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی اسی محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہوا۔ آج اہل بیت کو ماننے والے، نبی کی دعویٰ محبت کا دعویٰ کرنے والے، جو ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے نکاح بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں، شادیاں بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں، گانا سننا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، گناہ بھی چھوڑے جا رہے ہیں۔ کیوں کہ یہ ذہن کے اندر بٹھا دیا گیا ہے کہ محرم الحرام سوگ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ شریعت کا آپ جو مرضی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، آپ علیہ السلام نے کسی بھی فوت ہونے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دی۔ آپ قرآن دیکھیے، قرآن کے اندر اللہ کریم نے صرف بیوی کو حکم دیا ہے کہ جس کا خامن فوت ہو جائے وہ عورت 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، وگرنہ اس کے علاوہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اب اگلی بات سنیے گا جو آج جمعہ کی نشست میں آپ کو سمجھانی ہے۔ کیونکہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ حضرت عمر فاروق کی عظمت اور شہادت کا تذکرہ کرنے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شہادت کا تذکرہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھا دی جائے، آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دی جائے کہ شہادت باعث غم نہیں ہے، بلکہ شہادت اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے کیا کہا کہ شہادت باعث غم نہیں بلکہ شہادت اللہ کی بولیے بہت بڑی نعمت ہے۔ شہادت باعث ماتم نہیں بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آئیے اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا کا ذکر کیا گیا ہے، ایک خواہش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر تمنا کر رہے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے کے اندر قتال کرتے کرتے شہید ہو جاؤں، میں اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں۔ جب مجھے شہادت مل جائے ثم احیا
ثم اقتل، پھر اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے، دوبارہ میں اللہ کے راستے کے اندر جہاد کروں، جہاد کرتے کرتے دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ یہ میرا پہلا استدلال ہے کہ شہادت باعث غم نہیں ہے، شہادت بلکہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اگر شہادت باعث غم ہوتی تو ساری جہانوں، دونوں جہانوں کے لیے جس ذات کو رحمت للعالمین بنایا گیا، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی شہادت کی تمنا نہ کرتے۔ اس لیے معلوم ہوا شہادت باعث غم نہیں ہے بلکہ شہادت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آگے چلیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر میرے محبوب پیغمبر کے شہر میں۔ اللہ نے دعا کو کیسے قبول کیا؟ اللہ نے عمر فاروق کو مدینہ کے اندر، شہر رسول کے اندر شہادت کی موت نصیب کی۔ اللہ نے مصلی رسول پہ شہادت کی موت نصیب کر دی۔ اگر شہادت باعث غم ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی شہادت کی تمنا نہ کرتے۔ آگے چلیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کو تمنا سنا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی سعادتا وارزقنی شہادتا، اللہم احیینی سعادتا، اے اللہ تو جب تک مجھے زندہ رکھے میری زندگی کو اعمال سے بھر دے، مجھے اعمال والی، نیکیوں والی زندگی قائم کرنے کی توفیق دے۔ پھر فرمایا وَأَمِتْنِي شَهِيدًا، اے اللہ جب تو مجھے موت دے تو موت بھی مجھے شہادت کی دینی ہے۔ حضرت عثمان نے شہادت کی تمنا کی، اللہ رب العزت نے کیسے موت دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ نے شہادت کی موت نصیب کر دی۔ اگر شہادت باعث غم ہوتی، باعث ماتم ہوتی تو اللہ کے محبوب پیغمبر کبھی شہادت کی تمنا نہ کرتے، حضرت عمر کبھی تمنا نہ کرتے، حضرت عثمان کبھی تمنا نہ کرتے۔ کون کون سے صحابہ کا تذکرہ کروں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو شہادت کے اتنے طلبگار تھے۔ حدیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا تو صحابہ اکرام اللہ کے محبوب کے پاس پہنچے، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان شہادت کی جنگ کے اندر شرکت کرنے والوں میں ایک باپ بھی تھا، بیٹا بھی تھا۔ باپ بھی جنگ کے اندر شریک ہونے کے لیے تیار ہے، بیٹا بھی جنگ کے اندر جانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تم میں سے ایک واپس چلا جائے، دوسرا جہاد کے اندر چلا جائے، دونوں میں سے ایک کو جانے کی اجازت ہے۔ اب باپ کہتا ہے میں جہاد کے اندر جاؤں گا، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں جہاد کے میدان کے اندر جاؤں گا، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ جب باپ اور بیٹا آپس میں کہنے لگے کہ میں جاؤں گا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تم آپس میں قرعہ اندازی کر لو، جس کا نام نکلے گا وہ میدان جہاد کے اندر جائے گا۔ جب باپ اور بیٹے کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی
تو وہ قرہ بیٹے کے نام نکلا۔ روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس بیٹے کو میدان جہاد کے اندر جانے کا حکم دیا، والد کو واپس حکم دیا کہ آپ اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ۔ روایات میں آتا ہے وہ بیٹا جسے اللہ کے رسول نے جہاد کے اندر جانے کا حکم دیا تھا، وہ بیٹا میدان جہاد میں کافروں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اگر شہادت باعث غم ہوتی تو اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کبھی شہادت کی تمنا نہ کیا کرتے۔ اس سے آگے چلیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے لقب دیا تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت خالد بن ولید کو کہا کرتے تھے، سیف اللہ، تو اللہ کی تلوار ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت خالد بن ولید کو لقب دیا تھا سیف اللہ۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کم و بیش 125 میدان کے اندر 125 جنگوں کے اندر شرکت کی، لیکن شہادت کی تمنا ہے۔ 125 جنگوں کے اندر شرکت کرنے کے باوجود اللہ کی طرف سے شہادت نصیب نہ ہوئی۔ روایات کے اندر آتا ہے جب حضرت خالد بن ولید کے موت کا وقت آیا، حضرت خالد بن ولید اپنے بستر پہ موجود ہیں، زاروں قطار رونے لگ پڑے ہیں۔ جو پاس موجود صحابہ تھے وہ پوچھنے لگے، آپ تو بڑے بہادر تھے، کیا موت سے ڈر گئے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے آپ نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے، میں موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ مجھے اتنا غم ہے، میں نے 125 جنگوں میں شرکت کی، پھر بھی اللہ کی طرف سے مجھے شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی۔ اگر شہادت باعث غم ہوتی، باعث ماتم ہوتی، تو کبھی بھی اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام موت کی تمنا نہ کرتے، شہادت کی تمنا نہ کیا کرتے۔ اب آئیے چلیے قرآن کریم کی طرف۔ قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے جب شہادت کا وقت آ جائے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں، یہ دوسرے پارے کی آیات ہیں سورۃ البقرہ کی۔ اللہ کریم نے امتحان کا ذکر کیا اور پھر اللہ کریم نے تسلی دی۔ آئیے سنیے گا یہ حدیث مبارکہ بھی اور اللہ کی کتاب کی آیت بھی۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا، ہم تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے۔ کبھی دشمن کا خوف تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، کبھی بھوک کی صورت میں تمہارے اوپر آزمائش کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی کھیتیوں کے اندر، مالوں کے اندر، پھلوں کے اندر کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پھر فرمایا وَالْأَنفُسِ، کبھی جانوں کے اندر کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، بیوی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، بیٹی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کریم نے فرمایا ہماری طرف سے امتحان ہے، تمہیں میدان جہاد کے اندر بھی جانا ہے۔ کبھی میدان جہاد کے اندر تمہارے عزیز و اقارب شہید ہوں گے، کبھی باپ شہید ہوتا ہوا نظر آئے گا،
کبھی بیٹا شہید ہوتا ہوا نظر آئے گا، کبھی اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ مختلف قسم کے لوگ شہید ہوتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا، اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کریم نے ایمان والوں کو تسلی دی کہ جب تم دیکھو کہ تمہارا بیٹا میدان جہاد میں شہید ہو گیا ہے، تمہارا والد میدان جہاد میں شہید ہو گیا ہے، تمہارا بھائی، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن میدان جہاد میں شہید ہو گئی ہے، اللہ کریم نے تسلی دی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کریم نے حکم جاری کر دیا میدان جہاد کے اندر جو تمہیں اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرتے ہوئے اسی طرح میدان جہاد میں اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے رستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں تمہیں انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی مسلم شریف کی روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حضرت مسروق یہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کوئی معمولی صحابی نہیں ہے بلکہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر کہا کرتے تھے تم میں سے جو بندہ چاہتا ہے میں قرآن کا علم حاصل کروں اسے چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس جائے، اس سے علم حاصل کر لے قرآن کا۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ کے رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل کی ہے، اس آیت کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود پوچھتے ہیں بتا تجھے کون سی آیت سمجھ نہیں آ رہی؟ حضرت مسروق کہنے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے اسے تم نے مردہ نہیں کہنا، بل اگر دیکھا جائے قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں جو بندہ شہید ہو جاتا ہے ہم اسے کفن دفن بھی دیتے ہیں، ہم اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، ہم اسے قبر کے اندر دفن بھی کرتے ہیں، اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح بھی کر لیتی ہے۔ شہید کے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے، یتیم کی وراثت کو پیچھے ورثاء کے اندر تقسیم بھی کر دیا جاتا ہے۔ مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آئی، ایک طرف دیکھا جائے تو دوسرے احکامات ہیں، جب قرآن کی طرف دیکھا جائے بل احیاء ولکن لا تشعرون، قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ جب حضرت مسروق نے یہ بات کی تو حضرت مسروق کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے اے مسروق تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب یہ آیت اللہ کریم نے نازل کی تو مجھے بھی یہ آیت سمجھ نہیں آئی تھی، میں نے بھی اللہ کے رسول سے یہی سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ یہی کہ اللہ کے رسول شہید کو اللہ کہتے ہیں یہ زندہ ہیں، لیکن دنیا کا معاملہ دیکھا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ شہید کا جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، کفن دفن کا انتظام بھی کرتے ہیں، شہید کی بیوی آگے نکاح بھی کر لیتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا تو سنیے گا مسلم شریف کی روایت، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے رسول نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر،
اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، اس زندگی کا مطلب یہ ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے، اس کی جسم سے روح نکلتی ہے، تو اللہ رب العزت ارواحہم فی اجواف طیر خضر، اللہ کریم اس شہید کی روح کو سبز قسم کے پرندوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، یہ سبز قسم کے پرندے تسرح من الجنت حیث شاءت، جنت کے اندر جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اے مسروق، اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے ان سبز قسم کے پرندوں کے لیے جن کے اندر اللہ نے شہداء کی ارواح کو رکھا ہے، ان کے لیے اللہ نے ایسے گھونسلے بنا دیے ہیں، معلقۃ بالعرش، جو اللہ کے عرش کے سائے کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کے سائے میں لٹک رہے ہیں۔ جب وہ پرندے کھا پی کے آتے ہیں، ان گھونسلوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ رب العزت ان شہید ہونے والوں سے پوچھتے ہیں، ہل تشتہون شیئا، اے شہید ہونے والوں، اے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جوانیوں کو قربان کرنے والوں، اپنی زندگیوں کو قربان کرنے والوں، ہل تشتہون شیئا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی اور نعمت تمہیں چاہیے، جنت کے اندر تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ تو شہید ہونے والے اللہ رب العزت سے کہتے ہیں، نحن احیاء فی الجنہ، اے اللہ تو نے جنت میں ہمیں زندگی عطا کی ہے، جنت کی ہر نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے، اے اللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، پہلی مرتبہ بھی اللہ نے سوال کیا، دوسری مرتبہ بھی سوال کیا، تیسری مرتبہ بھی سوال کیا۔ وہ شہید ہونے والے سمجھتے ہیں کہ جب تک اللہ کو جواب نہیں دیں گے، اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے، اس وقت تک اللہ کی ذات ہم سے سوال کرتی رہے گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، یہ شہید ہونے والے کہیں گے، اے اللہ اگر تو ہمیں کوئی چیز دینا چاہتا ہے، نریدو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اے اللہ تو ہماری ان روحوں کو ہمارے ان دنیا والے جسموں میں واپس لوٹا دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روحوں کو ان جسموں میں لوٹا دیا جائے، تاکہ اے اللہ جس طرح پہلے ہم جہاد کرتے کرتے شہید ہو کے تیری جنت کے اندر پہنچے ہیں، اسی طرح تو ہماری اگر روحوں کو ہمارے جسموں کے اندر لوٹا دے تو اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو کے ہمیں اللہ تو جنت کے اندر داخلہ عطا کر دے۔ یہ اللہ کریم نے قرآن کریم کی اس آیت کے ضمن میں اللہ کے محبوب پیغمبر کا یہ فرمان ہے، جو امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم شریف کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا یہی خلاصہ اور پیغام ہے کہ جب شہادت بڑی عظمت والی چیز ہے، شہادت باعث فخر ہے، شہادت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شہید ہونے والے کا خون بعد میں زمین پہ گرتا ہے، پہلے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ شہید ہونے والے کا خون بعد میں زمین پہ گرتا ہے، پہلے اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب شہادت باعث فخر ہے، باعث خوشی ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو پھر آج کے درس کا یہی سبق اور پیغام ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے شہادت عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ حضرت علی کو شہادت نصیب ہوئی، اللہ کا بہت بڑا انعام تھا۔ حضرت حسن کو شہادت نصیب ہوئی، اللہ کا بہت بڑا انعام تھا۔ لیکن آج کی گفتگو کا یہی سبق اور پیغام ہے کہ جب شہادت بہت بڑی نعمت ہے تو پھر شہادت ملنے پر خوشی نہیں منا بلکہ غم نہیں منانا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سے یہ تمنا کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر بھی شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، صحابہ بھی تمنا کیا کرتے تھے، ہم بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں،
صحابہ اکرام کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کی طرح، صحابہ اکرام کی طرح شہادت کی موت مانگنی چاہیے، شہادت کی تمنا مانگنی چاہیے۔ میرے محبوب پیغمبر کا فرمان سن لیجئے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس بندے کو موت اس حالت میں آئی کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ وہ بندہ نفاق کی حالت میں مرے گا، منافق ہونے کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ اس لیے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے میں رکھ دیا ہے۔ جو بندہ شہادت کی تمنا کرے گا اللہ کریم اس بندے کو دنیا کے اندر شہادت کی موت ضرور نصیب کرے گا، اور جس بندے کو دنیا میں اللہ نے شہادت کی موت عطا کر دی وہ بندہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کل قیامت والے دن اس کے لیے داخلہ ممکن ہے۔ اللہ کی طرح یقینی ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق